اب میں جمعے کے بعد نماز کے بعد نماز ایک جنازہ پڑھاؤں گا ایک شہید کا، محمد آصف صاحب بن رفیق احمد صاحب، آپ بھلیر ضلع قصور ہیں۔ ان کو معاندین احمدیت نے 24 اپریل کو فائرنگ کر کے شہید کر دیا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ وقت شہادت مرحوم کی عمر 19 سال تھی، نوجوان لڑکے تھے۔ تفصیلات کے مطابق وقوع کے روز رات تقریباً 11:15 بجے محمد آصف صاحب اپنے ایک احمدی ہمسائے اسنان احمد صاحب کے ہمراہ موٹر سائیکل پر گاؤں سے باہر ایک دکان سے بعض گھریلو ضروریات کی اشیاء خریدنے گئے۔ گاؤں کے دکانداروں نے بائیکٹ کر رکھا تھا، اس لیے خرید و فروخت کے لیے باہر جانا پڑتا تھا۔ گھر سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر راستے میں معاندین پہلے سے طاق میں موجود تھے۔ انہوں نے ان دونوں پر فائرنگ کر دی۔ محمد آصف صاحب کے دائیں کندھے پر کمر کی طرف گولی لگی جو آر پار ہو گئی، جبکہ دوسرے خادم اسنان احمد صاحب کو بائیں ٹانگ میں گولی لگی۔ حملہ اور وقوع کے بعد بھی خوف و ہراس پھیلانے کے لیے فائرنگ کرتے رہے۔ ہمارے ان دونوں خدام نے باوجود زخمی ہونے کے ہمت اور حوصلے سے کام لیا اور وہاں سے موٹر سائیکل پر ہی نکل آئے اور کچھ فاصلے پر آ کر گر گئے۔ چلاتے رہے موٹر سائیکل اپنا۔ پولیس موقع پہ تاخیر سے پہنچی۔ اس دوران حملہ آوروں کی طرف سے فائرنگ کا سلسلہ جاری رہا، جس کی وجہ سے ان دونوں کو فوری طور پر ہسپتال نہ لے جایا جا سکا۔ پولیس کے پہنچنے پر آصف صاحب کو ہسپتال لے جایا گیا، تاہم اس دوران خون زیادہ بہنے کی وجہ سے محمد آصف صاحب ہسپتال پہنچتے ہی شہید ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وقوع کا مقدمہ متعلقہ پولیس اسٹیشن پھول نگر ضلع قصور میں درج ہوا ہے۔ اب ان کے مقدمے میں درج ہونے کے بعد حالات ایسے ہی رہتے ہیں، کرتے کچھ نہیں ہے، لیکن دیکھیں اب کیا کرتے ہیں۔ 3 افراد کی گرفتاری عمل میں آئی ہے، جبکہ اسنان احمد صاحب جن کے پاؤں میں گولی لگی تھی وہ ابتدائی طبی امداد کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ بہتر ہیں۔ بھلیر ضلع قصور میں گزشتہ 3 سال سے شدید مخالفت کا ماحول ہے۔ متعدد مرتبہ احباب جماعت کے خلاف بے بنیاد الزامات کے تحت مقدمات درج کروائے گئے۔ کئی مرتبہ احمدی احباب کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ احمدیہ قبرستان میں احمدی مرحومین کی قبروں سے کلمہ طیبہ اور دیگر حاجات مٹائی گئیں۔ گاؤں میں مکمل بائیکاٹ کی کیفیت ہے۔ دکانوں سے سودا سلف خریدنے کی پابندی کے علاوہ گاؤں کے مشترکہ واٹر فلٹریشن پلانٹ سے پانی لینے کی اجازت نہیں ہے۔ بچوں کو تعلیمی ادارہ جات میں آتے جاتے تنگ کیا جاتا ہے۔ یہ تو وہاں حالات ہیں۔ شہید مرحوم کے خاندان میں احمدیت کا نفوذ ان کے پردادا مکرم محمد دین صاحب کے ذریعے سے ہوا، جنہوں نے 1934 میں خلافت ثانیہ کے بابرکت دور میں قادیان جا کر جلسہ سالانہ کے موقع پر بیعت کی تھی۔ شہید مرحوم کے دادا کا نام محمد یعقوب صاحب تھا۔ شہید مرحوم اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے تھے، کم گو اور وسیع حوصلے کے مالک تھے۔ ہر کسی سے محبت اور ہمدردی کا تعلق تھا۔ پنجگانہ نمازوں کے پابند تھے، جماعتی خدمت میں پیش رہتے، جماعتی انظام کے تحت ہونے والے ورزشی مقابلہ جات میں شمولیت کا بہت شوق تھا۔ حال ہی میں ضلع میں ہونے والے مقابلے میں اپنی پوزیشن بھی حاصل کی تھی انہوں نے، پہلی پوزیشن۔ شہید مرحوم اپنی والدہ جو دل کی مریضہ ہیں ان کی مکمل دیکھ بھال کرتے۔ والدہ محترمہ نے بیان کیا کہ مرحوم نہایت اطاعت گزار بچہ تھا، کبھی میری نافرمانی نہیں کی، رشتہ داروں اور عزیز و اقارب کے ساتھ ہمدردی اور پیار کرنے والا تھا۔ ان کی ہمشیرہ زاہدہ رفیق کہتی ہیں کہ میرے بھائی ہر ایک کا خیال رکھتا، بہت پیار کرنے والا اور ہمدرد بھائی تھا۔ شہادت کا اس کو بھی شوق تھا جو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ شہادت سے 3 دن قبل خواب دیکھی کہ بھائی کو گولی لگی ہے۔ اگلے روز فون کر کے خیریت دریافت کی۔ شہادت والے دن بھی خیریت معلوم کی، لیکن کہتے تھے میں مصروف ہوں، تو مختصر سی بات ہوئی۔ پھر کہتی ہیں بھائی نے کہا کہ رات کو بات کریں گے، مگر بات نہیں ہو سکی پوری طرح، اور وہ اسی دن شہید ہوا اور اللہ کے حضور حاضر ہو گیا۔ پھر ان کی بہن کہتی ہیں کہ بھائی کی بابت خواب کی وجہ سے بہت پریشان تھی، میں خط بھی لکھ رہی تھی
مجھے خط لکھ رہی تھیں دعا کے لیے. کہتی ہیں آپ وہ خط میں لکھ رہی تھی جب میں اس فکرے پہ پہنچی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے گولی لگی ہے تو اسی وقت کہتے ہیں مجھے اطلاع ملی کہ بھائی کو تو شہادت کا رتبہ مل گیا ہے. بوقت شہادت شہید مرحوم خدام احمدیہ ضلع قصور کی مجلس عاملہ میں شامل تھے. ناظم تحریک جدید تھے. مقامی جماعت میں نائب قائد خدام احمدیہ اور ناظم اطفال کی حیثیت سے بھی توفیق خدمت کی توفیق پا رہے تھے. عثمان گان نے والدین کے علاوہ 2 شیر گان یادگار چھوڑی ہیں. نثار احمد صاحب صدر جماعت بھلیر کہتے ہیں کہ شہید مرحوم اعلیٰ خوبیوں کے مالک، بڑے خوش اخلاق شخصیت کے مالک انسان تھے. خاکسار نے ان کو باکردار، خاموش طبع، خلافت سے محبت اور اطاعت کرنے والا خادم سلسلہ پایا ہے. نمازوں اور چندوں میں باقاعدہ مکان عمل، خدمت خلق، حفاظتی ڈیوٹی، گویا ہر شعبے میں مثالی کام کرنے والے اور جماعتی کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے. والدین کی خدمت کرنے والا اور ان کا ہر طرح خیال رکھنے والا تھا. طارق احمد صاحب معلم ہیں کہتے ہیں کہ شہید مرحوم اعلیٰ خوبیوں کے مالک تھے. ان کے گھر ٹیلی ویژن نہیں تھا، مگر آپ خطبہ جو جمعہ کا جو ہے میرا وہ بڑی باقاعدگی سے اپنے فون پہ سنا کرتا تھا یا پھر میرے پاس آ جاتا تھا مشن ہاؤس میں سننے کے لیے خطبہ میرے گھر میں. اور پھر کہتے ہیں جب بھی کسی جماعتی کام کو لیے بلایا جاتا تو فوراً حاضر ہو جاتا. ہر کام بڑی ذمہ داری سے کرنے والے تھے. جماعتی مہمانوں کی بڑی شوق سے خدمت کرتے تھے. اللہ تعالیٰ مغفرت اور رحم کا سلوک فرمائے، درجات بلند کرے، لواحقین کو بھی صبر اور حوصلہ عطا فرمائے. پاکستان میں دہشت گردی کرنے والوں اور جماعت کی مخالفت کرنے والوں کے جو جرت ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ جلد ان کی پکڑ کے سامان کرے. محمد 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 رسول اللہ رسول اللہ رسول اللہ محمد رسول اللہ.